حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے تو اللہ پاک نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مابعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لواطت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہاں میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ قوم لوط اس خبیث جرم کا شکار اس طرح ہوئی کہ ابلیس لعین حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ان کو ایسا چسکا لگا کہ وہ اس برے کام کے عادی ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور منع کیا، لیکن آپ کی بدبخت قوم نے دنیا آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بجائے سر تسلیم خم کرنے کے جو بے حیائی کے ساتھ جواب دیا، اس کے بارے میں قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند ملائکہ کے ہمراہ امرد حسین کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمزدہ نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مین برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مین برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ مذکورہ آیات و واقعات سے معلوم ہوا اغلام بازی یعنی لواطت قوم لوط کی ایجاد ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور بزرگان دین کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ معلوم ہوا عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا اور مردوں کا مردوں سے خاص انداز میں ملنا یعنی بدفعلی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ نیز جو قوم لوط کا سا عمل کرے اسے حدیث مبارکہ میں ملعون کہا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ امرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر امرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا
اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والے کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قوم لوط کے اس شیطانی عمل کو پاکستان میں LGBTQ کے نام سے قانونی حیثیت دی جا چکی ہے؟ ایک مرد کا مرد سے شادی کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ آپ عورتوں جیسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے شناختی کارڈ پر آپ کو ایک عورت قرار دے دیا جائے گا اور آپ کسی بھی مرد سے شادی کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے جو ہماری نسلیں تباہ کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھی ایک ایسا ملک بن جائے جہاں فحاشی عام ہو جائے۔ اسی طرح آج کل پاکستان میں ایک فلم جوائے لینڈ کو ریلیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ پنجابی زبان کی ایک پاکستانی فلم ہے، جس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک پاکستانی شادی شدہ مرد کو ایک سٹیج پر ناچنے والے ٹرانسجینڈر سے محبت ہو جاتی ہے اور اس شخص کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اس سب کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خوش نما عمل ہو اور لوگ ان مظلوم پیار کرنے والوں کے دشمن بن گئے ہوں۔ یہ فلم ہمارے معاشرے اور مذہب پر ایک حملہ ہے جو ایک بدکار اور گھنونے عمل کو لوگوں میں عام کرنے کا فروغ دیتی ہے۔ آئیے ہم سب ایسے تمام اسلام دشمن ایجنڈوں کے خلاف ایک آواز بن کر کھڑے ہوں اور اپنی اسلامی اور پاکستانی ثقافت کو بچانے کے لیے آواز بلند کریں اور اس کی مذمت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حشر کے دن ہم اپنی اس خاموشی کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ جوک سنا کوئی۔ ایک مچھر نو مرغی نال پیار ہو گیا۔ مچھر تو مرغی نے پپتی کی تھی تو مچھر برڈ فلو تو مر گیا تو مرغی ڈنگی تو۔ پوچھ کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ محبت دا انجام موت ہے۔ پہلے نچا کسی تھیٹر چ کہ نہیں؟ کم کی تھیٹر مینیجر۔ بیبا نہیں میڈم کہنا ہے میں نے۔ بس کر دو، اپنا منہ بند کر دو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔